لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تراہم، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں، بلکہ اس مبارک سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک صلح حدیبیہ کے واقعے کی مختلف پہلوؤں پر بات کی گئی ہے۔ یہ اس مبارک سورت کی آخری آیت کریمہ ہے، اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے اس جملے سے فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ کل بھی یہ بات گزری ہے کہ جب صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو کافروں نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لہٰذا یہاں محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا دعویٰ فرمایا کہ اے کافرو، تم مانو یا نہ مانو، میرا محبوب اس کائنات کا آخری نبی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی ہوگا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو فرمایا کہ دلیل صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام جیسے عظیم لوگ وہ کسی نبی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر نبی کے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور بطور دلیل اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مبارک جماعت کو پیش فرمایا۔ فرمایا والذین معہ، کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ مفسرین حضرات رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے 4 نمایاں صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک صفت چاروں خلفائے راشدین کے اندر نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ ویسے تو یہ چاروں کی چاروں صفات ہر صحابی کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن علیحدہ علیحدہ ایک ایک نمایاں صفت وہ ہر خلیفہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فرمایا والذین معہ، وہ صحابہ کے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ ویسے تو ہر صحابی ساتھ تھا اللہ کے نبی کے، لیکن یہ صفت اولین اس کا جو مصداق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے، اور جب سے ایمان لائے آخر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، خوشی میں بھی ساتھ ہوتے تھے، غمی میں بھی ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہیں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ ویسے تو ہر صحابی کافروں کے مقابلے میں سخت تھا، لیکن اس کا اولین مصداق وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو خلیفہ دوم تھے، دوسرے خلیفہ تھے مسلمانوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچے اور اپنی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ میری تلواروں میں جو سب سے زیادہ تیز تلوار ہے وہ مجھے اٹھا کے دو۔ بیوی سمجھدار تھی کہ خیر تو ہے،
پھر کس کی گردن اڑانی ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑانی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے میرے محبوب کو ناراض کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ فرمایا کہ اس نے میرے محبوب کو ناراض کیا، میں اس کی گردن جا کے اڑا دوں گی۔ حضرت عاتکہ کہنے لگیں کہ یہ لو تلوار، پہلے تحقیق کر لینا، اگر واقعی اس نے نبی کا دل دکھایا ہے تو میں بھی تمہیں اجازت دوں گی اس کی گردن اڑا دینا، لیکن تحقیق کر لینا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت حفصہ سے ناراض نہیں تھے بلکہ سارے ازواج مطہرات سے ناراض تھے، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیا کہ آپ جو ہمیں جیب خرچ دیتے ہیں ماہانہ، اس میں ہمارے لیے آپ زیادتی کر دیں، تھوڑا بڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری کوئی کمائی تو ہے نہیں کہ میں تمہارے لیے خرچہ بڑھا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بیوی خاوند کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے خرچے کا تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے، خاوند کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت رحماء بینہم، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، اور یہ صفت نمایاں طور پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ آپ کتنے سخی تھے، اور سخاوت تب آتی ہے جب انسان کا دل نرم ہو۔ اگر انسان کا دل سخت ہو، اس میں کوئی رحم دلی ہو ہی نہیں، کوئی بھوک سے مر رہا ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مرتا مر جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ نے سنے ہوں گے واقعات حضرت عثمان کی سخاوت کے، کہ جب حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ یہ فلاں یہودی مسلمانوں کو پانی دیتا ہے پیسوں پر بیچتا ہے، حضرت عثمان نے جا کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ یہ جو صفت تھی حضرت عثمان کے اندر نمایاں تھی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کو رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صفت نمایاں تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر، عین جنگ کا موقع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت حسن نے سوال کیا ابا جان ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھنے لگے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تیر اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کروں گا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ نماز پڑھی تو یہ جو نماز پڑھنے والی صفت تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نمایاں تھی۔ باقی اخلاص تو سب کے اندر تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی علامتیں سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں تھی، ان کی پیشانیوں پر محراب بنے ہوئے تھے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کر کے۔ ذالک مثلہم فی التورات، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے یہ اوصاف تورات میں بھی بیان کیے گئے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کیسی بیان کی گئی؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطعہ، کہ جو سب سے پہلے اپنی کومپل نکالتی ہے۔ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک کومپل نکلتی ہے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ٹہنی کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراء، کہ کاشت کرنے والا اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے زمین میں ایک بیج ڈالا تھا، آج وہ اتنا بڑا پودا بن گیا۔ صحابہ کی مثال انجیل میں یہی بیان کی گئی کہ سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، اللہ کے نبی نے ایمان کا بیج ڈالا، حضرت عمر کے ذریعے سے وہ بیج مضبوط ہوا، وہ کومپل مضبوط ہوئی، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور یوں صحابہ کرام کے ذریعے وہ جماعت مضبوط ہوئی، اور ایمان کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا فرما دیا۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو ترقی کیوں دی؟ تاکہ کافر لوگوں کا دل جلے، تاکہ کافر لوگوں کا دل جلے صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ جو انسان
صحابہ کرام کا بغض اپنے دل میں رکھے گا، صحابہ کرام کے نام سے جلے گا، صحابہ کرام کی ترقی سے عزت سے جلے گا، وہ کائنات کا پکا کافر ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ سے، اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو ترقی کیوں دی؟ تاکہ کافروں کے دل جلیں۔ اب جس کا دل جلتا ہے وہ کائنات کا پکا کافر ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ سے استدلال فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، باقی اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے وعدہ کیا، نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، کس چیز کا وعدہ کیا؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، اپنی طرف سے مغفرت کا اور اجر عظیم، کہ جو صحابہ پر ایمان لائے گا، صحابہ کی عزت اور قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے مغفرت بھی عطا فرمائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔